ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. گزشتہ جو آیت چل رہی تھی، جیسے کہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ قرآن مقدس کی سب سے لمبی آیت ہے، اس لیے گزشتہ کل آدھی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی. جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آپس میں لین دین کرنے میں جو معاملہ ادھار کا ہوگا، ادھار لین دین کا جو معاملہ ہوگا وہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اس کے کیا اصول اور ضابطے ہونے چاہیے، کس طریقے سے ادھار کا معاملہ ہمیں دکان والے سے یا خریدار اور کسٹمر سے کرنا چاہیے. یا تو کسٹمر ادھار لے رہا ہے یا دکاندار ادھار دے رہا ہے. سمجھ دونوں باتیں ہیں. یا تو کسٹمر نقد لے رہا ہے اور دکاندار ادھار دے رہا ہے، یا دکاندار نقد دے رہا ہے اور کسٹمر ادھار لے رہا ہے. دونوں معاملے میں یہاں پر جو ضابطے بیان کیے گئے کہ سب سے پہلا ضابطہ کہ جب تم کوئی قرضی معاملہ ایک میعاد اور ایک وقت متعین کرتے ہوئے ایک تاریخ طے کر کے کہ فلاں تاریخ کو آپ کو میں رقم دوں گا یا شے یعنی مٹیریل دوں گا، سامان دوں گا، جب طے کر رہے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ فاکتبوا. اس کے بعد فرمایا لکھنے والا کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات ذکر فرمائی. لکھنے والا عادل ہو، ثقہ ہو، بھروسے مند ہو، عادل ہو. اور لکھنے والا جو شخص ہو وہ لین دین کرنے والے دونوں میں سے کسی کا کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لکھنے میں کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہو جائے اور دوسرے کا کوئی نقصان کرے. اس کے بعد ایک صفت ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے صفت کتابت یعنی لکھنے کا جو ہنر اور جو فن دیا ہے یہ توفیق خداوندی ہے، اللہ نے سکھلایا ہے. لہذا کوئی اگر تمہیں لکھنے کے لیے بیچ میں بلائے تو تم منع نہ کرو، انکار نہ کرو. ولا یأبى کاتب ان یکتب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور ایک صفت ذکر فرمائی کہ لکھنے والا جب لکھ رہا ہے تو یہ لکھائے گا کون، وہ ذکر فرمایا. قرض لینے والا لکھائے گا. کون لکھائے گا؟ قرض لینے والا، چاہے وہ قرض دکاندار لے رہا ہے یا قرض کسٹمر لے رہا ہے. میں نے دونوں کی مثال بتائی تھی. بیع سلم کا تذکرہ کیا تھا نا میں نے کل. اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے خراٹوں کا تذکرہ کیا تھا.
کہ اگر کسی کو 5,000 خراٹے لگ رہے ہیں تو وہ دکاندار کو جا کر کیا کرتا ہے، آدھی رقم طے کرتا ہے اور آدھی رقم دے کر کے ایڈوانس میں رقم جمع کرتا ہے. تو اب یہاں پہ ادھار کون لے رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دکاندار لینا بھائی تو فلاں مدت 1 مہینے کے بعد آپ کو 5,000 خراٹے مل جائیں گے. پیسے لے کے بیٹھے نا اس نے، اب چیز دینا ہے اس کو. تو یہاں پر ادھار کس نے لیا؟ پیسہ لیا کس نے؟ دکاندار نے لیا. تو یہ بے سلم ہے کہ آدمی ایڈوانس پیسے دے کر چیز کے لیے ایک میعاد اور طے کرے، وقت طے کرے، ایک تاریخ طے کرے اور اس میں وہ چیز وہ دکاندار اس کو دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو معاملے تھے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ لکھے کون؟ جو قرض لے رہا ہے، چاہے وہ دکاندار ہو یا کسٹمر ہو، جو بھی جس پر قرض ہے، چاہے وہ چیز قرض ہے یا پیمنٹ قرض ہے، ادھار جو بھی ہے لکھنے وہ لکھے گا. اور کیا لکھے گا کہ میں فلاں ابن فلاں میں فلاں دکاندار سے یہ چیز لے رہا ہوں، 1 مہینے کی فلاں تاریخ کی فلاں وقت میں ان کو ان کی پیمنٹ لوٹاؤں گا. سمجھے؟ تو یہ لکھنے والا وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے لکھتے ہوئے. عادل ہے، اللہ نے فن کتابت کیا ہے تو اس کو عدل و انصاف اور احیاء عدل کو اور حق کو زندہ کرنے کے لیے وہ اپنی صفت کتابت کو استعمال کرے اور ذرہ برابر بھی وہ اس میں کسی کے بھی معاملے میں کمی نہ کرے، رعایت نہ کرے. جو جس طرح کا معاملہ طے ہوا ہے وہی لکھے، نہ ہی تو لینے والے کی طرف جھکاؤ ہو اس کا اور نہ ہی دینے والے کی طرف جھکاؤ ہو. سمجھ رہے؟ اور اس کے بارے میں فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس کو اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاملہ ذکر کیا کہ لینے والا اگر کمزور ہے، سفیہن بیوقوف اور مجنون اور پاگل ہے، عقل نہیں ہے، یا پھر ضعیفن کمزور ہے بدنی اعتبار سے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کسی وجہ سے مارکیٹ میں اس چیز کے پاس جا نہیں سکتا، تو ایسے ٹائم پر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ولی کو یہ اختیار دیا کہ وہ ولی یہاں پر کیا کرے، اس کی جگہ پر وکالت کرے اور وہ چیز کو لے لے اور وہ دکھانا کرنے کا کام وہ ولی کرے. اس کا فرمایا. اب آگے دیکھیے کیا فرمایا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بناؤ. 2 گواہوں کو اپنے مردوں میں سے کیا کرو؟ گواہ بناؤ. اب گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ عادل ہونے چاہیے، ثقہ ہونے چاہیے. ان کی صفت ذکر فرمائی ممن ترضون، 2 چیزیں ذکر فرمائی کہ تم ایسے لوگوں کو گواہ بناؤ کہ جس کو تم پسند کرتے ہو کہ ہاں یہ شخص اچھا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا اور کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو یہ سچی گواہی دے گا، جھوٹی گواہی نہیں دے گا، یہ بکے گا نہیں چند کوڑیوں پہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے. تو ایسے 2 مردوں کو تم گواہ بناؤ. گواہی کا ضابطہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب تم گواہ بنا رہے ہو تو یا تو 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اگر اتفاقاً 2 گواہ مرد نہیں مل رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر تم 2 مردوں کو نہ دیکھو، نہ ملے تم کو 2 مرد، تو کیا کرو؟ فرجل، ایک مرد، وامرأتان، اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ. ایک مرد اور 2 عورتوں کو کیا بناؤ؟ گواہ بناؤ. اور کیسا بناؤ؟ کیسے؟ ممن ترضون من الشہداء، تمہارے پسندیدہ گواہ ہونا چاہیے، یعنی ایسے گواہ ہونے چاہیے کہ جو واقعتاً بھروسے مند ہیں اور عادل ہیں اور وہ اپنے گواہی کو جو ہے جو کر تو بیان کریں گے، ذرہ برابر اس میں کمی زیادتی گواہی دینے میں نہیں کریں گے. اور یہ 2 گواہ عورتوں کو جو ذکر کیا، گواہوں کے اندر 2 مردوں کو ذکر کیا، اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. تو 2 عورتوں کا جو ذکر یہاں پر ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کا تذکرہ ان کی اس لیے نہیں کیا کہ لوگ ان کو کم عقل سمجھے. یہ بات یاد رکھو،
عام طور سے کیا ہوتا ہے، عقل عورت میں عقل کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، یہ سوچ کر کے لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہیں۔ یہاں پر گواہی کا دار و مدار جنس پر نہیں ہے، یعنی مرد اور عورت پہ نہیں ہے، بلکہ مدار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عدالت کے اوپر رکھا۔ اس کے اوپر عدالت کے اوپر کہ یہ عادل ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اللہ نے ذکر فرمایا دو چیزیں۔ نمبر ایک، یہ دونوں معاونت کے لیے، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ بہت جلد بھول جاتی ہیں، ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، وہ کوئی چیز کرتے ہیں تو بہت کم وقت میں فوراً بھول جاتے ہیں، انہیں وہ چیز یاد نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب دو عورتوں کو اس لیے گواہ بنایا کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دہانی کرائے، یعنی اس کا۔ اور دوسری حکمت اللہ نے ذکر فرمایا یہاں پر ہی کہ یہ بھی کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے معاونت کے لیے بھی، اس کے لیے کہ گھبرانے کی ضرورت ہے، ایک عورت گھبرائے تو طاقت کے طور پر دوسری عورت ہو۔ کیا ہوتا ہے، اکیلے اگر ہو تو آدمی ڈرتا ہے، لیکن ایک سے دو ہو تو بھائی یہ بھی ہے نا میرے ساتھ، مجھے کس چیز کا ڈر، چلو بول سچی گواہی دے دو، ہے نا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کیا ہو جائے، گمراہ ہو جائے، یعنی بھٹک جائے، یعنی بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے دوسرا جو ہے وہ اس کو کیا کرے، یاد دہانی کرے، اس کو نصیحت کر کے واپس لائے، پھسل بھی جائے تو۔ اب آئیے ہم اپنے معاشرے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو لوگ گواہ بننے کو تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ اتنا کرپشن ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، مارکیٹ میں، بازار میں، بزنس میں، لین دین میں، یا روز مرہ کے کاموں میں اتنا کرپشن ہوا ہے کہ جیسے ہی اگر کوئی میٹر ہوتا ہے اور گواہ بنتا ہے تو وہ گواہ کا جو حال ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ لوگ آج کے برداشت نہیں کرتے، اس لیے وہ گواہ بننے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ مان لو 4 لوگوں میں اگر کسی نے کسی کو مارا ہے، سب نے دیکھا، لیکن کوئی بولے گا نہیں، میں نے دیکھا بولے، کیونکہ بولے گا تو پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے پڑیں گے، کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے، جب بھی حاضر ہو تو حضرت کو حاضر ہونا پڑے گا کٹگرے میں، پھر یہ مسئلہ الگ ہوا تو جس نے کیا ہے اس کی طرف سے الگ دھمکیاں، اس کو نقصان۔ یہ جو کرپشن ہوا، یہ جو مارکیٹ کے اندر حالات ایسے ہو گئے، تو لوگ اس چیز کو پسند ہی نہیں کر رہے کہ گواہ بنا جائے، جبکہ گواہ بننا یہ عدل کو قائم کرنے کے مقابلے میں ضروری ہے۔ عدل قائم کرنا پڑے گا، گواہی کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شریعت نے صرف تحریر کو حجت نہیں مانا، حجت شرعی جیسی تحریر ہے ویسا زبانی گواہی بھی ضروری ہے۔ لہذا اگر آپ صرف لکھ کر کے کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور گواہ نہیں بنا رہے ہیں تو شریعت اس کو حجت شرعی نہیں مانتی، یعنی آپ کا معاملہ مکمل نہیں مانتی۔ آپ کے معاملے کو، آپ کے ادھار لین دین کے معاملے کو شریعت اس وقت ایکسپٹ کرے گی، اس وقت قبول کرے گی جب اس کے ساتھ 2 گواہ بھی ہوں۔ کل کو لکھا ہوا جل گیا، کل کو لکھا ہوا مٹ گیا، کل کو لکھا ہوا گم ہو گیا، تو ایسے وقت میں آپ نے کیا معاملہ کیا تھا، کس چیز کا معاملہ کیا تھا، کتنی رقم ادھار دی تھی ایڈوانس میں، یہ ساری چیزوں کا کون گواہ ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو جس طرح سے لکھنا ایک لکھا 100 بٹا بول کر کے جس طرح سے لکھنا تحریری شکل میں ضروری ہے، ایسے ہی زبانی گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اور اگر تمہارے پاس فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ 2 مرد گواہ نہیں مل رہے ہیں
تو فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور دو عورتوں کو بناؤ، تاکہ ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلائے، یا گواہی دینے میں ڈر لگنے لگے تو دوسرا اس کو ہمت دلائے. سمجھ رہے یا گواہی کو بھول گیا ہو تو وہ دوسری خاتون اس کو یاد دلائے کہ ہم نے یہ چیز کی ہم لوگ اس چیز کے گواہ تھے. اس لیے ایک مرد اور دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِلَّا مَا دُعُوا، کہ جب بھی ان گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ گواہ ہیں. اگر یہ کٹگرے میں کھڑے ہو کر گواہی نہیں دیں گے، مان لو کوئی معاملہ طے ہوا تھا، اب معاملہ طے ہوا لیکن اس پر عمل نہیں ہونے کی وجہ سے بائع اور مشتری، لینے والا اور دینے والوں میں تکرار ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. اب ایسے وقت میں اگر معاملہ قاضی شریعت کے پاس جائے یا سمجھو کورٹ میں چلا جائے تو وکیل تو جج اور قاضی شریعت تمہارے اس دونوں کے معاملے کے ثبوت کے لیے وہ تحریر بھی پیش کرنے کے لیے بطور ثبوت کہے گا اور ان گواہوں کو پیش کرنے کے لیے بھی کہے گا جن کے گواہی میں یہ معاملہ طے ہوا تھا. تو ایسے وقت میں جب بھی یہ بائع اور مشتری ان گواہوں کو بلائیں گے کہ آئیے آج تاریخ ہے اور آپ کی گواہی کی سنوائی ہے، گواہوں کی سنوائی ہے، تو ان گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عدل کو قائم کرنے کے لیے اور انصاف کرنے کے لیے ان کی گواہی بطور حجت ہے. اگر یہ گواہی دینے سے بغیر کسی عذر کے یہ ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے اگر وہ انکار کریں گے تو یہ گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ان کی گواہی نہ دینا یہ عدل اور انصاف کا کیا ہوگا؟ قتل ہوگا. لہذا ان کو بغیر کسی عذر کے انکار کرنا جائز نہیں ہے. جب بھی انہیں مدعو کیا جائے ان کو آنا چاہیے. البتہ یہ بات یاد رکھیں، یقینی طور پر، البتہ کا مطلب یقینی، البتہ نہیں، البتہ یعنی یقینی طور پر وہ یہ ہے کہ یہ گواہ مان لو ہمارے پاس کورٹ میں جانا ہے لیکن وہ گواہ رہتا ہے اوسے میں، دوسرا گواہ رہتا ہے رینا پور میں، اور لکھنے والا رہتا ہے چاکور میں. ارے سمجھ رہے؟ تو اب بار بار جج تاریخ دیتا رہے گا تو ان کو آنے میں حرج تو ضرور ہوگا. پھر یہ اپنا کاروبار چھوڑ کر آئیں گے. ان کے ہے نا بھائی، ایک تو کاروبار چھوٹ گیا، دوسری چیز ان کا آنا جانے کا جو خرچ ہے وہ بھی ان کے اوپر اگر آئے گا تو یہ آنے سے انکار کریں گے. کیا کریں گے؟ تو اس لیے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ گواہ کو اگر آنے میں اس کا کوئی چارجز ہے، مطلب گواہی دینے کی رقم نہیں، سمجھو ادھر بات، اس کو چاپور سے، ریناپور سے، لاتو اوسے سے آنے کے لیے جو آنے جانے کا جو ٹکٹ ہے، خرچ ہے، وہ رقم آپ کو اس کو دینی پڑے گی، تبھی تو وہ آئے گا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے جو ٹائپنگ کرنے والا ملتا ہے نا، رجسٹری کرنے والا، اس کا معاوضہ طے اسی لیے ہوتا ہے. لکھنے والے کا جو معاوضہ ہے اسی لیے طے ہوتا ہے. اور گواہی دینے والا اگر یہیں کا ہے، سمجھو لاتور کا بھی اگر ہے، تو اس کو آنے جانے کے لیے 150 روپے کا تیل ضرور جائے گا، تو اس کو 150 روپے دے. اگر باہر سے آ رہا ہے 200-300 روپے دے، تاکہ اس کے آنے جانے کا اور ایک ٹائم کے کھانے کا بھی خرچ اس کو مل جائے اور کوئی دقت نہ ہو، اور عدل کو قائم کرنے اور انصاف کو قائم کرنے میں ان کی معاونت بالکل صحیح طور پر لگے. اگر ان کی ضرورتیں اور ان کے اخراجات پورے نہیں کریں گے تو وہ حاضر نہیں ہوں گے. ان کے پاس بھی عذر شرعی ہوگا کہ بھائی آنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو عذر شرعی کے طور پر وہ نہیں آئیں گے، اور پھر جھوٹے گواہوں کو پیسے دے کر کے بنایا جائے گا، بلایا جائے گا، اور جھوٹے گواہوں کے حساب سے معاملہ کیا ہو جائے گا؟ غلط فیصلہ ہو جائے گا. اور غلط فیصلوں سے معاشرے کے اندر عدل قائم ہونے کی بجائے ناانصافیاں ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ آپسی تنازعات کا دروازہ کھول دے گی. اس لیے شریعت ہمیں ہر معاملے کو بالکل اسلوب اور طریقے کے مطابق کرنے کا حکم دیتا ہے. کیا فرمایا کہ گواہوں کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں جب بھی ان کو
بلایا جائے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور تم مایوس مت ہو لکھنے سے. گواہوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم مایوس مت ہو کہ تم اس کو لکھو کہ وہ چھوٹا یا معاملہ ایک متعین مقدار تک. جو معاملہ ایک متعین مقدار کے لیے طے کیا گیا ہے تو تم اس سے نا امید مت ہو اور مایوس مت ہو کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا. ایسا نہیں ہے کہ لکھنے والا نہیں بڑی رجسٹری ہوئی تو ہی میں لکھتا ہوں, یا بڑا معاملہ ہوا تو ہی میں لکھتا ہوں, چھوٹے چلر معاملے میں نہیں کرتا. نہیں, اس کو جائز نہیں ہے. کاتب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صرف بڑے ہی جہاں پر زیادہ پیسہ آتا ہے وہی معاملے لکھے. نہیں, چھوٹا سا چھوٹا بھی معاملہ ہو تو اس کو وہ لکھنا چاہیے اور اس کو لکھنے کا معاوضہ لے لے, لیکن لکھنا چاہیے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. کیونکہ وہ متعینہ ایک مقدار تک ہے, ایک معین تاریخ تک ہے وہ معاہدہ, تو اس کو لکھنا پڑے گا. چاہے وہ 2 دن کا ہی کیوں نہ ہو, 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو, یا 1 مہینے کا کیوں نہ ہو, وہ لکھنا پڑے گا. اور چھوٹا معاملہ ہو یعنی چند چیزوں کا ہو یا بہت زیادہ چیزوں کا ہو, صغیرن او کبیرن, بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہ کرتے ہوئے معاملے کو لکھے. ذالکم مقصد عند اللہ واقوم للشہادہ. اور اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف پسند ہے اور گواہی کے درست ہونے کا زیادہ کیا ہے, یقین دانی ہے اور قریب ہے کہ اگر تمہارا کوئی ایسا معاملہ ہو. یہ بات یاد رکھے, ادھار کا معاملہ ختم ہوا. یہاں پر ادھار کا معاملہ ختم ہوا کہ ادھار لین دین میں ہم کو کیا کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ذکر فرمایا. اب آگے کیا فرما رہے ہیں, وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا, اور تم آئندہ کبھی شک میں نہ پڑے رہو کہ تم جو معاملہ ادھار کا کر رہے ہو یہ سارے اسلوب اور ضابطے کے مطابق اگر لکھو گے, اس کو محفوظ رکھو گے, تو تمہیں شک نہیں پڑے گا کہ میں اتنے بولا تھا یا اتنے بولا تھا, میں یہ کہا تھا میں نے یہ کہا تھا. ہوتا ہے بھائی, آدمی بولتا ہے اس وقت معاملہ کرتے وقت جو بولتا ہے بول دیا, ختم. اگر بھول گیا اور معاملہ جب طے وقت آ گیا, نہیں میں نے 15 سے بولا تھا, نہیں مجھے معلوم ہے, نہیں آپ نے 20 سے بولا تھا, تو تم شک میں نہیں پڑ جاؤ گے کہ معاملہ صرف 15 والا ہے یا 20 والا ہے. جب تم یہ اصول اور ضابطے کے مطابق معاملہ ادھار معاملہ اگر طے کرو گے, لکھو گے اور اس کو گواہ بناؤ گے اور اس کی مدت طے کرو گے, ساری چیزیں گواہوں کے موجودگی میں ہوگا, تو وقت آنے پر تمہیں شک کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ موجود ہوتا ہے, گواہ ہوتے ہیں, لکھا پڑھی سب کچھ ہوتی ہے, سگنیچر ہوتی ہے, تاریخ ہوتی ہے, سب کچھ وہاں پر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اور آگے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم, الا یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ نقد کوئی معاملہ ہو تو فلیس علیکم جناح الا تکتبوها, تو تم پر کوئی حرج نہیں اس کو نہ لکھنے کی. نقد معاملے کو لکھنا ضروری نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں. ادھار معاملے کو تو لکھنا ضروری ہے, لیکن نقد اگر کوئی چیز لے رہے ہیں, مان لو میں 10 روپے کی چیز لینے کے لیے دکان پر گیا, 10 روپے لے دیا اور اس سے کوئی چیز خریدی, معاملہ یہاں پر ختم ہوا. اب اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے, دکاندار اس کو حساب کے لیے لکھ لے وہ اس کا معاملہ ہے, لیکن شریعت اس کو لکھنا ضروری نہیں سمجھتی, کیونکہ رقم بھی ادا کی گئی اور شے بھی وصول ہو گئی ہے. اب یہاں پر کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لینے والے نے خوشی سے لیا, دینے والے نے خوشی سے 10 روپے دے دیا. اس کا مطلب لینے والے کو چیز پسند آ گئی, دینے والے کو رقم جتنی ہونا تھا اتنی مل گئی, لہٰذا جھگڑا ختم. یہاں پر نقد کا معاملہ ہے تو اللہ تکتبوها, تو تم اس کو اگر نہیں بھی لکھو گے فلیس علیکم جناح, تم پر کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے نقد معاملے میں. لیکن اگر ادھار معاملہ ہے تو وہ تمام تک. ارے سمجھے نہیں سمجھے. واشہدوا اذا تبایعتم, اور ایک عام اصول بتایا تھا, اور جب بھی کوئی معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو. جب بھی کوئی معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو. اب گواہ بنا لیا کرو کا مطلب یہ ہے ہمیں جب بھی کوئی ہم کو کوئی چیز خریدنی ہو تو ہمیں گواہ بنا لینا چاہیے.
کہ ہم نے کس کے سامنے لیے ہیں، بھائی ہم نے یہاں سے خریدے ہیں، دکاندار بھی جانتا ہے اور میں جس کو لے کر گیا تھا وہ بھی جانتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ چیز کی بیع اور شراء، لینا دینا، کتنے میں لیا، کہاں سے لیا، کب لیا، اس چیز کا علم ہمارے علاوہ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے، تاکہ اگر کہیں کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمارے پاس وہ گواہ موجود ہو کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ سے خریدی ہے اور یہ شخص جانتا ہے۔ بنانے کا مقصد، گواہ بنانے کا مقصد آئندہ کل کو تنازعات نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، یہ مقصد ہے کوئی بھی معاملہ۔ اور ایک ضابطہ سن لیجئے، ہر وہ معاملہ جس میں جھگڑے کا شک بھی ہو جائز نہیں ہے، سمجھو میری بات، شریعت اس معاملے کو فکس نہیں کرتی، شریعت کے یہاں وہ قابل قبول عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہر وہ معاملہ جس میں آگے چل کے جھگڑے کا دروازہ کھلا ہوا ہو تو وہ معاملہ اس وقت تک کامل شرعی اعتبار سے نہیں ہوتا۔ بظاہر لے کر چلے گئے ہوں گے لیکن یاد رکھنا اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بعد میں آ کے جھگڑے کریں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ہو اس کو لکھنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ لکھا ہوا اور گواہوں کی زبانی جب سنا جائے گا تو معاملہ صاف ہو جائے گا، جھگڑا نہیں ہوگا اور شرعی قاضی دونوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کیا مانگتا ہے؟ ثبوت مانگتا ہے، گواہ مانگتا ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم نے یہ چیز اس سے خریدی، اس کو دی ہے؟ مدعی، مدعا علیہ، گواہ، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم اس پر کبھی بات کریں گے۔ آگے فرمایا وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کاتب یعنی لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہی دینے والے کو نقصان پہنچایا جائے، دھمکی بھی نہیں دینا ہے نا بھائی؟ لکھنے والے نے تو لکھا اور بعد میں وہ دکان والا جس کا نقصان ہو جو اس کو دھمکی دے رہا ہے تو آنا تو دیکھ، تو لکھا ہے اب تجھے بتاتا ہوں، اس کو کوئی تکلیف نہ دے اور اس کے لکھنے کا معاوضہ نہ دینا بھی اس کو تکلیف دینا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی صرف آتے رہے گا بیچارہ، گواہی دیتے جائے گا، لکھتا رہے گا، اس کو کوئی نہیں مل رہا ہے، اس کو اس کا معاوضہ نہیں ہے، اس کے آنے جانے کا خرچ نہیں دے رہے، تو یہ بھی اس کو کیا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے۔ ایسی گواہ کو بھی نقصان، گواہ اگر شرعی عذر سے انکار کرے تو آپ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کو دھمکی نہ دیں، اس کا معاوضہ نہ روکیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ بھائی گواہ شرعی عذر ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی، آپ روک سکتے ہیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، یہ اس تفسیر کی، اس آیت کی تفسیر میں ذکر فرمایا مفسر، بغیر شرعی عذر کے وہ انکار نہیں کرے گا، آئے گا، لیکن شرعی عذر ہے تو اس کو روکنے کی اجازت ہے، البتہ چاہیے کہ وہ اس کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تاکہ وہ آنے میں راضی ہو جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی ان کو نقصان پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یاد رکھو تمہارے اندر فسق آ چکا ہے، تم گنہگار ہو چکے ہو، تم فاسق ہو کہ تم اپنے مطلب کے لیے کاتب کو اور گواہوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اپنے مفاد کے لیے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان سے کام لے رہے ہو، یہ شریعت کے اندر گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، ایسے وقت میں اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتا ہے۔ یہ سارا مسئلہ کون سکھا رہا ہے ہم کو؟ اللہ ہے اس آیت کے استاد، یہ معاملہ سکھانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اگر آپ کوئی ادھار کا معاملہ آج سے بات کرنے جائیں گے تو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھار کا معاملہ سکھلایا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، کس لیے؟ ہم کو سکھانے کے لیے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح طور پہ کریں اور آپسی جنگ و جدال اور جھگڑوں سے محفوظ رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے سے محفوظ رہے، سب کو تمام کو اپنا اپنا حق ملے، عدل قائم رہے، معاشرے کے اندر جھگڑے نہ ہو، بے انصافی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یہ آیت کے اوپر ہزاروں، تقریباً 20 مسائل فقہاء نے نکالے، بعض فقہاء نے 17 سے 18 مسائل صرف اس آیت کے اندر سے نکالے، کئی مسائل جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور
اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلاتا ہے کہ تم کو کیسا رہنا چاہیے، کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ادھار کے معاملے کا اللہ کے پاس علم ہے. اور اگر معاملے کو اس انداز سے نہ کیا جائے تو جھگڑا ہوگا، تنازعات ہوں گے، آپس میں تلواریں اٹھے گی اور ایک دوسرے کی جانیں کیا ہو جائے گی، چلی جائے گی. اللہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا ہی اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر امن و سکون لا سکتا ہے. یہ امن کا گہوارہ معاشرہ اسی وقت بنے گا جب قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگیاں بھرپور ہوں. ہر معاملے میں شریعت کو دیکھے، ہر معاملے میں قرآن اور حدیث کو دیکھے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مسلمانوں کو بانجھ نہیں چھوڑا. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی ہے، ہمارے پاس صحابہ ہیں، ہمارے پاس اولیاء، اتقیاء، علماء، فقہاء، محدثین، شیوخ سب کچھ موجود ہیں. ہر معاملے میں ہماری رہبری کرنے والے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ واحد اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کے پاس ہر معاملے کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. یہ قرآن صرف 1400 سال پہلے آنے والے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت کے دن جو بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے بھی قرآن رہبر اور ہدایت والا راستہ، ہر چیز کی رہبری کرنے والا. آپ بولیں گے نئی نئی ٹیکنالوجی آئی، معاشرہ بہت تبدیل ہو گیا. یاد رکھے، دنیا چاہے چاند پر پہنچ جائے، چاہے سورج پہ پہنچ جائے، چاہے کتنی ہی نئی نئی ٹیکنالوجی دنیا لے کر آئے، لیکن وہ دنیا قرآن اور حدیث سے ہی نکالی گئی ہے. یہی کا یہ ماخذ ہے اصل. یہود و نصارہ جتنے بھی یہ نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، وہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ وہ قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، حدیثوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور اسی سے سب کچھ نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے. اب کسی کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، کسی کو تھوڑا سکھا دیتا ہے، لیکن اللہ نے بیان کر دیا ہے. اور اللہ الحمدللہ آج ہمارے سامنے اس آیت کی تفسیر بھی آ چکی ہے. ہمیں بھی پتہ چل گیا، آپ کو سب کو پتہ چل گیا کہ کس طرح سے ادھار کا معاملہ کرنا چاہیے اور کس طرح سے نقد کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل یا سنیچر کے دن ہمارا سورۃ البقرہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.